بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ دوستوں، ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیب میں ایک بار پھر یہ مہینہ عطا کیا ہے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا ہے اللہ پاک سے رجوع کرنے کا، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس ماہ رمضان مبارک میں ڈھیر ساری عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ہاں دوستوں، میرا آج کا موضوع بھی رمضان مبارک کی خصوصیات کے بارے میں ہے۔ دوستوں، آج میں آپ کو ماہ رمضان مبارک کی چند اہم خصوصیات کے بارے میں بتاؤں گی۔ رمضان اسلامی کیلنڈر میں 9ویں مہینے کا عربی نام ہے۔ یہ اسلامی مقدس ترین مہینوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ رمضان مبارک اسلام کے 5 ستوروں میں سے ایک ہے۔ یہ 5 رکن ہی ہیں جن کے بارے میں ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ کھڑا ہے۔ دوستوں، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے ابتدائی 10 دن رحمت کے ہیں اور اس کے درمیانی 10 دن مغفرت کے ہیں اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہیں۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے، اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اور یہ اسی وقت سے ہے جب اس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے۔ دوستوں، انہی مہینوں میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے جس طرح ہر ایک کی کچھ خصوصیات ہیں، اسی طرح رمضان المبارک کی بھی ایک الگ شان ہے۔ کتاب و سنت میں اس مہینے کی اہمیت و فضیلت اور بہت سی خصوصیات کو ذکر کیا گیا ہے، جن کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مبارک مہینے کی ہر رات کو اللہ کا منادی آواز دیتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور اے شکر کے طلبگار رک جا۔ دوستوں، اس ماہ مبارک کے کچھ فضائل و خصائص میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس ماہ کے روزے فرض ہیں۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزے اہل ایمان پر فرض کیے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ دوستوں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس ماہ مبارک میں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، رمضان المبارک کے روزے تمام پچھلے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ہم سے ہر انسان خطا کار ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش و آرزو ہوتی ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کو ہمیں معاف کرنے کا ایک بہانہ بناتا ہے۔ لہٰذا جو انسان خالص نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، کہ ہمیں رمضان گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کا قیام کیا تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص صاحب ایمان ہو اور خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان میں قیام کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اس ماہ میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ دوستوں، رمضان مبارک کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے، لیلۃ القدری، یعنی کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ دوستوں، اس ماہ میں قرآن مجید کا نزول بھی ہوا۔ آسمانی کتابوں میں افضل ترین کتاب قرآن مجید ہے جو اس ماہ مبارک کی لیلۃ القدر میں نازل کی گئی، جیسا کہ فرمان باری ہے،
رمضان وہی مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور حق و باطل میں فرق کر دینے والا ہے۔ سبحان اللہ دوستوں، یہ ماہ رمضان مبارک کی کچھ فضائل اور اس کی چند خصوصیات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے تحریر کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام کو ماہ رمضان مبارک کی اہمیت و عظمت کو پہچاننے اور اس کا مکمل اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس یاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ سبحان اللہ دوستوں، جب میرا اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ نیک اور پرہیزگار شخص کو بھی گرفت فرما دیتا ہے اور وہ عذاب قبر میں گر جاتا ہے، اور جب میرا اللہ بخشنے پر آتا ہے تو کیسے کیسے گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ دوستوں، اللہ پاک ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک سے یہ بھی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قیمتی وقت کو نیکیوں میں گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں تاکہ میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو لا سکوں۔ دوستوں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اپنا خیال رکھیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔